آج کل بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا جاتا ہے جی مسلمان تو ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان تو خوار ہے، مسلمان کی کوئی عزت نہیں۔ تو اس حوالے سے میں چند ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ مسلمان ذلیل ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن پاک نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور ایمانداروں کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی عزت نہیں، ذلت و خواری، تو یہ قرآن پاک کی تکذیب ہے، قرآن پاک کا جھٹلانا بنے گا۔ اشکال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات جی مسلمانوں کو عملی کوتاہیوں کی وجہ سے میدان جنگ میں شکست ہوتی ہے، بعض اوقات کردار میں خامی کی وجہ سے ان کو حقیر جانا جاتا ہے۔ تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں۔ اگر مسلمان اسلام کے اصول و قواعد پر چلیں تو آخرت کی بھی عزت پائیں اور دنیا کی بھی۔ یہاں یہ بات بڑی ہی اہم توجہ طلب ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ عام طور پر چونکہ دنیا کی اکثر علاقوں میں اس وقت انگریز فاتح کی حیثیت سے ہے، ہمارے دل و دماغ پر اس کا ایک ہوا قائم ہے جی وہ بڑی سپر پاور ہے اور پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ وہ جس چیز کو اچھا کہہ دے ہم اسے اچھا کہنے لگتے ہیں، جس چیز کو وہ برا کہہ دے ہم اس کو برا کہنے لگتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے پانی پینا برا تھا، انگریزوں کی رواج ہے، ہمارے اچھے بڑے لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگ جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ کوئی امر محمود نہیں، پسندیدہ کام نہیں، لیکن چونکہ انگریزوں میں رہ جائے لہٰذا کوئی حرج نہیں اس کا سمجھا جاتا۔ تو یہ ایک مغلوبانہ سوچ ہے، غلامی والی سوچ ہے کہ انہوں نے مسلمان کو دہشت گرد قرار دے دیا، یہ دہشت گردی یا مسلمان ہوگا کوئی، حالانکہ جتنے واقعات دہشت گردی کے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کیے اس سے زیادہ دوسرے لوگوں کے موجود ہیں۔ سوچا تو جائے کہ اگر کوئی احتجاجی جلوس نکال دے وہ تو ہو گیا دہشت گرد، اور جو بمباری کر کے 5 لاکھ افغانیوں کو مار ڈالے وہ دہشت گرد نہیں؟ یعنی اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا قطر دیکھ کر شور ڈالتے ہیں۔ چلو وہ تو ڈالیں شور، تعجب کی بات یہ ہمارے مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک واضح سی دلیل بتاؤں جس پر بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی بھی انسان جس سے آپ ناراض ہوں اس کو پسندیدہ چیز نہیں دیتے، اپنی پسند کی چیز اس کو نہیں دی جاتی جس سے آپ ناراض ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ یہ اللہ پاک کی دین ہے نا۔ اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں مسلمان مغضوب ہوتے، ناپسند ہوتے، برے ہوتے تو ایمان کیوں دیا؟ پھر اللہ رب العالمین کے اصول کو سمجھیں۔ حدیث پاک کہتی ہے دنیا کا وزن مچھر کے پر جتنی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ حدیث دوبارہ سنیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، پانی کا ایک گھونٹ تک کافر کو نہ ملتا۔ پتہ یہ چلا
کہ جو چیز ناپسند ہے اللہ پاک کو وہ کافروں کو نہیں دیتا، اور جو چیز پسند ہے وہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ تو ایمان اللہ پاک کی نظر میں پسندیدہ ہے تو وہ اس نے اہل ایمان کو دیا۔ جی یہ جو حدیث میں نے پڑھی لو کانت الدنیا والی، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، شعب الایمان بہقی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ریاض الصالحین میں، مشکات المصابیح میں، مسند بزار میں، کنز العمال میں، طبرانی کبیر میں، مستدرک امام حاکم میں، شرح السنہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی شریف کا صفحہ حدیث نمبر 2320 ہے۔ یہ 3 صحابہ سے روایت ہے، سہل بن سعد، سائدی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض اور صحابہ سے بھی یہ حدیث مرفوعاً ثابت ہے، اس کی صحیح سندیں موجود ہیں۔ اب غور کریں، اگر دنیا اللہ کے ہاں قدر و قیمت والی ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ اس سے مسلمان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک وقت دنیا نہ ملے، ٹھیک ہے دنیا بھی اللہ پاک سے مانگ، آخرت بھی، لیکن تول نہ کر۔ ایک وقت دنیا نہ ملے تو سمجھ میرے کوئی وزن قدر ہی نہیں، تو یوں نہیں۔ کیوں کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اس طرح ہوتی تو اللہ پاک کافروں کو دیتا ہی نہ۔ اس کا اصل خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ تفسیر نیشا پوری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی قرون اولیٰ میں، کپڑے سادہ سے اور غربت میں رہتی، تو کسی نے اس کو کوئی بات کہی تو وہ غصے میں آ گئی، وہ کہنے لگی الستو علیہ السلام، کیا میں مسلمان نہیں؟ تم مجھے ذلیل اور خوار سمجھتے ہو؟ کیا میں مسلمان نہیں؟ وَهُوَ الْعِزُّ الَّذِي لَا ذُلَّ مَعَهُ، اسلام ایسی عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں ہے۔ اسلام مستقل ثابت پکی عزت ہے۔ ہاں مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری چیز عطا کر دی، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر ہمت کرے، عمل کی بھی اصلاح کی کرے۔ کافر اللہ پاک کو پسند نہیں، جو پسند نہیں اس کی نیکیاں برباد، ریت کا میدان، سراب۔ اور جس کی نیکیاں جو اللہ پاک کو پسند ہے اس کی نیکیاں قبول، نیکی ایمانداری کی قبول ہوگی، دوسرے کی تو نہیں۔ رہی یہ بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے تو میں ایک دلیل قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بینہ میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے وہ خیر البریہ ہیں، مخلوق میں سب سے بہتر، اور جو لوگ کافر ہوئے تو وہ شر البریہ ہیں، مخلوق میں سب سے برے۔ یہ کوئی حدیث نہیں بھی اب بیان کی میں نے۔ ہاں کوئی سیدھا قرآن پاک کا انکار کرے تو کہتا رہے بھی جس کا ہمیں کام اچھے لگیں گے وہ اچھا ہے، جس کے کام ہمیں برے لگیں گے وہ برا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ ایمان کوئی بڑی اہم اور قدر و قیمت والی چیز ہے۔ سورہ بینہ کا ترجمہ کسی عالم کا اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ جو کافر ہیں وہ شر البریہ ہیں۔ شر البریہ کا ترجمہ ہے ساری مخلوق میں سب سے برے۔ مخلوق میں کتے بھی ہیں، بندر بھی ہیں، سور بھی ہیں، سب سے برے ہیں کافر۔ نبی پاک علیہ السلام کا تعارف قرآن پاک نے بیان کیا، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی کرنے والے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ آج کا عجیب رویہ بن گیا ہے کہ کافروں کے لیے تو نرمی اور شفقت کی باتیں، اور مسلمانوں کے لیے بدخلقی اور درستگی اور ناپسندیدگی اور تحقیر کی باتیں۔ نہیں میرے بھائی، سوچ، اگر تیری قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوتی تو تجھے اپنے محبوب پاک کا کلمہ کیوں دیا؟ سوچ، اگر یہ ایمان معمولی چیز ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام جو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عقل والے ہیں، سب سے زیادہ دانش والے ہیں، آپ پھر لوگوں کو ایمان کی دعوت نہ دیتے؟
اگر صرف اخلاق کو سنوارنا ہی کافی ہوتا، اگر صرف اخلاق کو سنوارنا ہی کافی ہوتا، اگر صرف چند معاملات کی اصلاح کافی ہوتی، اگر معاشیات کے مسئلے حل کرنا کافی ہوتا، اگر لوگوں کی خوشحالی اور صرف فلاح و بہبود کا کام کافی ہوتے، تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ کام تو آسان تھے۔ قریش مکہ نے کہا تھا ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم آپ کے لیے مال دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، سب سے امیر کبیر آپ ہو جائیں گے، صرف بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، یہ عقیدے کی باتیں چھوڑ دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو میرے رب کا حکم ہے میں وہ کہوں گا، میں وہ کروں گا۔ کافروں نے کہا 1 سال ہمارے خداؤں کی تم عبادت کر لو، 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں جس کی تم عبادت کرو گے کرتے ہو، میں نہیں کرتا، میں اس کی عبادت کروں گا بھی نہیں، اور تم اگر کافر رہو گے تو اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ اہل اسلام کو حقیر جاننا، مسلمان کو معمولی جاننا، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ مسلمان کو اہمیت دی جائے، عزت دی جائے۔ اور ایک بات یاد رہے، اسی پر ایک اور دلیل، قرآن پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے لکھا کہ تقوی کے 4 درجے ہیں، ان میں سے کم از کم درجے کا تقوی وہ تمام اہل ایمان کو حاصل ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ ایماندار نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی کھاتے کچھ نہ کچھ مقدار اللہ رب العالمین کا خوف ہر ایماندار کے دل میں ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اسے وہ ڈانٹتا ہے، گناہوں پر سرزنش کرتا ہے اور نیکی کی طرف بلاتا ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کا ترجمان اور داعی کہا گیا ایماندار کے دل میں، یہ ہر ایماندار کے دل میں موجود ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا موجود ہے، پڑھا ہے نا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار ہو، تقوی ہو تو نجات ہے۔ تقوی ولایت کا سبب ہے، تقوی دوستی کا سبب ہے، تقوی ہلاکت سے بچنے کا سبب ہے۔ تو خیر میں اس ٹاپک پر اور بہت کچھ بیان کرتا ہے، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ اصل بات سمجھ آ گئی کہ عامۃ المسلمین کی تحقیر نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمانداروں کو اللہ پاک نے رفعت درجات عطا فرمائی، درجے بلند کیے، اہل علم کے بہت زیادہ۔ اب اہل علم کے درجے تو ہمیں سمجھ آتے ہیں، عام ایمانداروں کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اللہ پاک نے بلندی دی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے اللہ پاک کی طرف قبول ہوتے ہیں۔ یرفع العمل الصالح، عمل صالح اس کو اٹھواتا ہے، اور مفسرین نے فرمایا عمل صالح سے مراد کلمہ طیبہ ہے، ایمان۔ ایمان ہے تو اقوال صالحہ بھی قبول، اعمال بھی قبول، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اس موضوع کو اگر پھیلاتے جائیں تو بہت کچھ اس میں آگے آتا ہے، لیکن دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایک بڑا قیمتی مال آپ کے پاس ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ حضرت عمر بن عاص یا کسی اور صحابی کو کہا گیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم سب سے بڑھ کر ایمان کو سب کہتے تھے، کلمہ طیبہ۔ صحابی بھی تو تبھی بنے گا نا اگر ایمان ہوگا تو، ولایت بھی تبھی اگر ایمان ہو تو، قرب خدا تبھی اگر ایمان ہو تو۔ وہ کہتے ہم سب سے اہم چیز ایمان کو سمجھتے، جنہیں پتہ ہے کتنی قیمتی چیز وہ اس کو اہم جانتے ہیں، اور جو اس کی حقیقت سے آشنا نہیں وہ اس کو ردی سمجھ بیٹھے۔ جس طرح ایک واقعہ ملتا ہے امام ابو یوسف کا، ان کو دیا ایک قیمتی ہیرا، امام ابو حنیفہ نے جوتی سے لاؤ، اور کفش دوست سے کہنا، جوتی سینے والے سے کہنا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، یہ پتھر ہے، جوتا سی دو۔ تو کوفہ کے
کفش دوزوں نے، جوتا سینے والوں نے انکار کر دیا، ہمیں تو پیسے چاہیے، ہمیں پتھر نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا اچھا اب جوہریوں کے بازار میں جاؤ، وہاں گئے، ساتھ فرمایا تھا بیچنا نہیں، قیمت صرف لگوانی ہے، تو وہاں لاکھوں درہم تک قیمت پہنچی، 10 لاکھ سے بھی اوپر۔ جنہیں نہیں پتا انہوں نے اس کو 1 درہم کا نہیں مانا، اور جنہیں پتا تھا انہوں نے 10 لاکھ درہم سے بھی اوپر کا تسلیم کیا۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے میں استدلال کرتا ہوں کہ ایمان تو سب سے بڑی چیز تھی، ایمان تو سب سے بڑی چیز تھی، تجھے قدر کا نہیں پتا اس وجہ سے کہ تو جانتا نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے کہا گیا جی کل عید ہے، کچھ پیغام دیں، فرمایا مخلوق کہتی کل عید ہے، ہر ایماندار کے دل میں خوشی واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبد القادر کی عید تو اس دن ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ یعنی اس قدر اہم ان کی نظر میں یہ معاملہ تھا کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تب ہے اگر ایمان کو اہمیت دی، ایمان کو اہم جانا۔ اور مولانا شاہ احمد رضا خان کا میں کل پڑھ رہا تھا فتاوی رضویہ، آپ فرماتے ہیں اسلاف نے فرمایا کہ جس کو ایمان کے چھننے کا خوف نہیں، جس کو اس بات کا خطرہ نہیں نبیوں کے بعد کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، جن کے لیے بشارت ہو چکی ان کے بعد نام لے کر، یہ میں کہہ رہا ہوں، جن کے لیے جس کو اپنے ایمان چھننے کا سلب ہونے کا خطرہ نہیں، امام احمد رضا نے قول نقل کیا وہ ایمان سے محروم مرے گا، شیطان چھین لے گا۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور توفیق خیر عطا فرمائے، اس کی اہمیت سمجھانا مقصود تھا۔ اللہ پاک سے معافی چاہتے ہیں اگر کوئی بات غلطی زبان سے نکلی ہو تو۔